ایران کی جانب سے اسکلیشن کی گئی اور پاکستان نے اس کا جواب دیا۔ ایک تو اس آپریشن کا جو نام ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، فارسی کا جو نام رکھا گیا مرگ برگ سرمچار، یہ جو لفظ یوز کیا گیا آرمی کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی گئی، اس نام کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اور یہ بڑا میسج دیا کہ جو آپ ورڈ یوز کرتے ہیں دنیا کے بارے میں تو ہمیں بھی یہ ورڈز آتے ہیں یوز کرنا۔ تو ان کا نعرہ آج انہی پہ پاکستان نے استعمال کیا اور بتایا کہ جی یہ اس کا جواب ہے۔ وہ جو راکٹ اور گھر میں بنا کے گھر میں استعمال کرتے رہے، ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں دنیا کے ساتھ۔ یہ اطلاعات ہیں کہ ایران دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش میں ہے۔ ایران کو بھی کل اس سارا صورتحال واضح تھی، دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان اس کا جواب دے گا۔ ابھی پاکستان کے جواب کے بعد ایرانی ذرا بڑے پریشان ہیں۔ ڈیڈ لائنز دی آپ نے غزہ کے اندر اسرائیل کو، تو کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ کو یہ قدم بم جا کے اسرائیل پہ مار لیتے۔ آپ ایک برادر اسلامی ملک، اس کے خلاف آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عادل نظامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج کی ولاگ میں بات کریں گے پاک ایران تعلقات پر، جو اسکلیشن ایران کی جانب سے کی گئی اور پاکستان نے آج اس کا جواب دیا ہے۔ ایک تو اس آپریشن کا جو نام ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے، فارسی کا جو نام رکھا گیا مرگ برگ سرمچار، یہ جو لفظ یوز کیا گیا آرمی کی طرف سے، آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی گئی، اس نام کا انتخاب کیوں کیا گیا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا آپ کو بتائیں گے۔ سیکنڈلی، یہ اطلاعات ہیں کہ ایران دوبارہ سے کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش میں ہے اور کوئی دوبارہ سے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے، اور تھرڈلی پاکستان کیسے اسے نمٹنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان نے کیا تیاری کر رکھی ہے اس بارڈر پر، اور ایئر سپیس کی اس ٹائم کیا صورتحال ہے۔ سب سے پہلے آج یہ آپ ذرا سنیں، ترجمان دفتر خارجہ نے آج ایک میڈیا بریفنگ دی تھی جہاں پر یہ میں نے ان سے ایک سوال بھی کیا تھا کہ جو اس آپریشن کا نام رکھا گیا مرگ بر سرمچار، کیوں کہ انٹرسٹنگ ہے، کیوں یہ نام رکھا گیا، ذرا سنیے گا۔ نظامی صاحب کو۔ تھینک یو میڈم ہم نے برگ برگ امریکہ سنا، برگ برگ اسرائیل سنا، ایک نئی آپ نے نام دیا ہے برگ برگ سرمچار، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ یہ فارسی میں میسج دیا گیا ہے۔ This is a code name which is, as you know, it was an intelligence-based operation, and our military authorities and ISPR would be better positioned to respond to this question. یہ آپ نے سنا، جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں اس کو ویل لیفٹ کیا انہوں نے، کیونکہ ایسی سچویشن تھی، پاکستان کی کوشش ہے کہ معاملات کوئی اشتعال انگیزی کی طرف نہ جائیں، لیکن جو ہم یہ لفظ سنتے آئے ہیں، بڑا طویل عرصہ ہو چکا ہے اس کو سنتے ہوئے، مرگ برگ امریکہ، مرگ برگ اسرائیل، یہ ایران کے اندر بڑے فیمس نعرے ہیں۔ ان کے آیت اللہ علی خامنائی صاحب ہوں، ان کے پریزیڈنٹ ہو، پاسداران انقلاب جو ان کی فورس ہے وہ ہو، اس کا تو ایک نغمہ اور اس کی بیٹ بھی اسی اس پہ بنی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امریکہ کو نیست و نابود کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، اس کا یہ مطلب ہے۔ اور یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ جو مرگ برگ، تباہ کر دیں گے، تباہی ختم کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، اور امریکہ مطلب امریکہ کو۔ اس حوالے سے جب یہ نعرہ لگتا رہا تو امریکہ میں بڑی تشویش بھی اس حوالے سے پائی جاتی تھی۔ پھر آیت اللہ علی خامنئی صاحب نے ایک دن اس کی تردید بھی کی اور انہوں نے کہا جی ہمارا مقصد امریکہ کو تباہ کرنا نہیں ہے، کسی صورت ہمارا مقصد امریکی عوام کے بارے میں یہ باتیں کرنا نہیں ہے، پرپز ہے صرف اور صرف جو امریکن پالیسیز ہیں دنیا کے بارے میں، ہم اس کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں۔ اب پاکستان نے یہ جو آج آپریشن جو ہے انیشیٹ کیا ہے، اس کو ہم سرجیکل اسٹرائک ہی کہیں گے، جو آئی ایس پی آر کی جانب سے پریس ریلیز آئی اس میں بتایا گیا کہ کس طرح پاکستان نے ڈرونز، راکٹس اور دیگر ویپنز جو ہیں اس کو استعمال کر کے جو محفوظ ٹھکانے تھے سیستان میں یا بلوچستان جو ایڈجسٹنٹ ہے بالکل پاکستان کے ساتھ، ایران کا جو علاقے ہیں وہاں پہ پاکستان نے یہ آپریشن کیا ہے، سرجیکل اسٹرائک کی ہے۔ اب اس میں دو تین چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں۔ ایک تو پہلے تر نام کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ اب جو یہاں پر جو مرگ برگ استعمال ہوا، تباہ کر دیں گے، ملیا میٹ کر دیں گے، سرمچار یہ وہاں کے لوگ ہیں، بلوچی کا لفظ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ پاکستان مخالف ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، بی ایل اے کے لوگ تھے، بلوچستان لبریشن فرنٹ کے لوگ تھے جو یہاں پہ کارروائیاں کرتے ہیں، وہاں جا کے جو ہے چھپ جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو سرمچار، مطلب بلوچی کا لفظ ہے کہ ہم جان نثار ہیں، مطلب وہ اپنی طرف سے مجاہد بنے ہوئے ہیں۔ تو آج پاک فوج نے ان کی جو بنے ہوئے تھے وہ ذرا نکول دی ہے، اور یہ بڑا میسج دیا کہ جو آپ ورڈ یوز کرتے ہیں دنیا کے بارے میں تو ہمیں بھی یہ ورڈز آتے ہیں یوز کرنا، اور اگر ایران جو ہے اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے دنیا کے بارے میں بڑے نعرے شعرے لگاتے ہیں، تو ان کا نعرہ آج انہی پہ پاکستان نے استعمال کیا اور بتایا کہ جی یہ اس کا جواب ہے۔ آلدو گزشتہ رات جو ہے دونوں وزرائے خارجہ میں بات ہو گئی، عموماً اس طرح کی چیزوں پہ جب اس لیول کے اوپر انٹریکشن سٹارٹ ہو جائے تو چیزیں ہولڈ ہو جاتی ہیں، لیکن پاکستان نے ڈٹرمنٹ تھا، کیونکہ ہمارے لیے بڑی نموشی کی بات تھی پاکستان کے لیے کہ ہم اٹامک پاور ہیں، ایران ہمارے سامنے اس طرح سے نہ کوئی ملٹری قوت ہے، نہ اس طرح سے معاملات ہے، وہ صحیح ہے شام میں جا کے 2 بم مار کے آ جائیں گے یا عراق میں جا کے 2 بم برسا کے آ جائیں گے، تو پاکستان شام یا عراق تو نہیں ہے۔ تو یہ انہوں نے جو غلط سے کیلکولیشنز کی تو پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور یہاں سے آپ ملٹری کیپیسٹی کا بھی اندازہ لگا لیں۔
انڈیا نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائک کی 2019 فروری 2019 میں، سو کالڈ سرجیکل اسٹرائک، رات کے اندھیرے میں چپ چاپ آئے، 2 بم مار کے چلے گئے. جب پاکستان نے اس کے جواب میں، جبکہ انڈینز کو معلوم تھا کہ پاکستان اس کا جواب دینے جا رہا ہے، پاکستان کو نہیں معلوم تھا نا، چلے وہ آئے اور کر کے چلے گئے. پاکستان کو، ان دنیا کو پتا تھا کہ پاکستانی کام کرنا ہے. پاکستانی بآسانی کے ہدف نشانہ بنایا، وہاں پہ لاک کیا، ان کے آرمی چیف سارے لوگ وہاں موجود تھے، وہ اپنا جو ٹارگیٹ تھا اس کو اچیو کر کے وہاں سے واپس آئے. جب انہوں نے دوبارہ آنے کی کوشش کی تو وہ ابھی نندن اور وہ ساری چیزیں آپ کو مگ 21 وہ آپ کو یاد ہے. اب ایران کو بھی کل اس سارا صورتحال واضح تھی، دنیا کو پتا تھا کہ پاکستان اس کا جواب دے گا، کیونکہ فارن منسٹر نے کل جو بات کہی تھی کہ پاکستان اس حملے کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے، مطلب یہی تھا کہ ہم بیک فٹ پہ نہیں جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہم اس کا جواب دیں گے. تو وہ جواب پاکستان نے آج دیا. کہیں ہمیں وہ پاسداران انقلاب یا وہ کہیں وہ جو راکٹ اور وہ جو یہ خود ہی گھر میں بنا کے گھر میں استعمال کرتے رہے ہیں، ہم نے تو جنگیں لڑی ہیں دنیا کے ساتھ، دنیا کا انڈیا ہمارے بہت بڑا دشمن ہے، 3-4 جنگیں ادھر لڑ چکے ہیں، وار آن ٹیرر افغانستان میں پاکستان نے پوری یہاں سے بیٹھ کے ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، اور جو معاملات ہوئے دنیا کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایران نے تو ہمیشہ ہڈن وار لڑی ہے، پراکسی. آپ چلے جائیں حوثیز کو اسلحہ دے دیں، آپ حزب اللہ کو اسلحہ دے دیں، آپ عراق میں جا کے چھوٹا موٹا کوئی آپریشن کر کے آ جائیں. ان کی کیپیسٹی سب اتنی تھی، تو انہوں نے غلطی کر لی پاکستان کے ساتھ یہ سارا معاملہ کر کے، جس کا جواب ان کو بڑا کرارا اور تگڑا جواب مل گیا. آج پاکستان جو ISPR ہے، فوج پاکستان نے یہ ساری چیزیں بھی کی اور ساتھ میں پاکستان معاملات کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. بالکل نہیں پاکستان کی کوشش کے ریجن میں جو اس ٹائم صورتحال ہے، جو اس ٹائم غزہ میں صورتحال ہے، جو یمن میں، جو عراق میں صورتحال ہے، ایون لیبیا میں صورتحال ہے، ایون شام میں صورتحال ہے، کسی صورت ہم نہیں چاہتے کہ معاملات اس طرف جائیں یا حالات اس طرح کشیدہ ہو جائیں کہ پاکستان یہ خطہ ایک نئی جنگ میں آ جائے. جس طرح چائنا نے بھی انٹروین کرنے کی کوشش کی ہے کہ کہا ذرا مہربانی کول ڈاؤن کرے، امریکہ نے کنڈیم کیا ہے اور کہا ہے کہ ایران یہ ساری چیزیں کیا کر رہا ہے. آلدو ایران کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں کہ یہ اس ریجن میں پراکسی ہے امریکہ کی، اور امریکہ نے اس کو چودھری بنایا ہوا ہے ادھر چھوٹے موٹے ممالک کو جو ہے وہ ڈرانے دھمکانے کے لیے، تاکہ اسلحہ اور سیکورٹی رینٹے فوجی، مطلب یہ سارا معاملہ یہاں پہ چل رہا ہے نا امریکہ کا، تو اس کے لیے ان کو یوز کیا جا رہا تھا. تو ابھی پاکستان کے جواب کے بعد ایرانی ذرا بڑے پریشان ہیں، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ دوبارہ سے ان کی کوئی کوشش ہے، کوئی کپڑے شپڑے مار رہے ہیں جو ان کے پاس ویپن ہیں کہ پاکستان کے اوپر دوبارہ کوئی ایسے ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں. لیکن اگر اب دوبارہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر ہوا تو آپ دیکھیے گا جس طرح انڈیا کے وہ جو جہاز آئے تھے یا جو چیزیں آئی تھیں وہ بچ کے نہیں گئے تھے، اور جو چیزیں ہوئی تھیں اب بالکل ایز اٹ از وہی رپیٹ ہوگا یہاں پہ. کیونکہ اس ٹائم مسلح افواج جو ہماری ہیں، پاکستان کی ایئر فورس جو ہیں، اس بارڈر پہ تمام جو مانیٹرنگ کی جا رہی ہے، ایئر اسپیس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، بلکہ کمرشل فلائٹس جو ہیں ان کے لیے بھی اب کہہ لیں کہ اتنا تھریٹس پیدا ہو گئے ہیں. اب پاکستان سے جانے والی UAE فلائٹس جاتی ہیں، سعودی عربیہ جاتی ہیں، عمان جاتی ہیں، تقریباً اسی ایریے سے چابہار اور یہ بندر عباس اس علاقے کے اوپر سے گزر کے جاتی ہیں. تو یہ اگلے 2-4 دن بڑے اہم ہیں. اس صورتحال میں پاکستان نے یہ بھی جائزہ لے رہے کہ شاید کوئی ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جو ٹریفک ہے، ٹریفکس کو بھی ڈائیورٹ کیا جا سکے. باقی ہر طرف اس ٹائم ریڈ الرٹ ہے. اگر کوئی ایڈونچر ایران کی جانب سے ہوا تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک کرارا جواب جو ہے حکومت پاکستان دینے کا ارادہ رکھتی ہے. پرائم منسٹر نے سعودی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی ہے، وہاں سے پاکستان آ رہے غیر ملکی دورے پر تھے. صدر پاکستان ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، JUI ہو، مسلم لیگ نون ہو، تمام پاکستان پیپلز پارٹی، تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں پاکستان کے اندر ود ان پاکستان، آل دو الیکشن کی کمپین میں مصروف ہیں، الیکشن کی گہما گہمی ہے، بڑے 20 دن رہ گئے ہیں الیکشن کے انعقاد میں، 20 دن سے بھی کم. تو اس صورتحال میں ایک تو آپ مطلب پاکستان کو غلط طریقے سے انگیج کرنے کی کوشش کی ایران کی جانب سے اور حالات کشیدہ کرنے کی کوشش کی. تو پاکستان آل دو کوشش ہے کہ ریسٹرین ذرا کنٹرول کا مظاہرہ کرے، لیکن اگر دوبارہ اب اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہوا تو اس کے نتائج جو ہے وہ بھیانک ہوں گے، اور یہ پوری ریجن، پورا خطہ اس کے لپیٹ میں آ سکتا ہے. اور میرے خیال سے اگر یہ معاملہ ہوا تو ایران ویری سون ویک پوزیشن پہ چلا جائے گا، کیونکہ طویل عرصے سے امریکہ کے بارے میں آپ بیانات دے رہے ہیں، آپ باتیں کر رہے ہیں، لیکن آج تک آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ نے بڑی جو ہے کہہ لیں کہ ڈیڈ لائنز دی آپ نے غزہ کے اندر اسرائیل کو کہ 24 گھنٹے 48 گھنٹے یہ آپ نے جو اسٹرائک کی ہے وہاں جا کے اسٹرائک کر لیتے تو کیا ہی خوب ہوتا کہ آپ کو یہ قدم بم جا کے اسرائیل پہ مار لیتے. چلے سمجھ آتی ہے آپ نے مسلم امہ کے لیے کوئی کام کیا ہے. آپ ایک برادر اسلامی ملک، آپ ایک لمبا 904 کلومیٹر کا جس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں، اس کے خلاف آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اور ایسے ٹائم پہ جب آپ کے 4 روز پہلے آپ کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود تھا، ہمارے ایک اعلیٰ سطح کا ڈیلیگیشن آپ کے پاس موجود تھا. عجیب آپ نے ایک احمقانہ حرکت کی، اور جس کا خمیازہ آپ نے ہی بھگتا ہے. پاکستان نے اندر آ کر جہاں تک آ سکتے تھے آپ کے 20-25 کلومیٹر آئے تھے، پاکستان 50 کلومیٹر 60 کلومیٹر اندر گیا، اور کوئی 7 کے قریب کیجولٹیز بتائی جا رہی ہیں وہاں پہ جو لوگ تھے، جو ٹیررسٹ تھے. تو میرے خیال سے
ادھر ابھی معاملات جو ہیں وہ رکنا چاہیے، ان کو مزید اشتعال دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دونوں ممالک اسلامی برادر ملک ہیں، مذہبی جذبات ایک دوسرے کے ساتھ ملے جلے ہوئے ہیں، مقدس مقامات ہیں، ایران میں بھی پاکستان میں بھی سب سے بڑھ کر ایک مسلمان برادر، مطلب ان کے ساتھ آپس میں لڑنا اور جھگڑنا اچھی بات نہیں ہے، میرے خیال سے کنٹرول کرنا چاہیے۔ انیشیٹ ایران نے کیا، پاکستان نے اس کا ڈیفینیٹلی جواب دیا جو دینا چاہیے تھا، بنتا تھا، لیکن اب یہ چیزیں رک جانی چاہیے۔ اگر اب کسی بھی جانب سے کچھ ہوا تو یہ لمبا تنازع جو ہے اختیار کر جائے گا۔ تھینک یو سو مچ۔